بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے اصحاب کہف کا قصہ۔ اصحاب کہف کا قصہ بھی ایک قرآنی اور سچا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نام سے ایک سورت نازل فرمائی۔ یہ قصہ اس طرح ہے کہ پرانے زمانے میں زیادہ تر مشرک سلطنتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کے بادشاہ خود کافر ہوتے تھے، جو اپنے ملک کی رعایا کو بھی شرک پر، بت پرستی پر ہی آمادہ رکھتے تھے اور ان کو اس بات کی تلقین کرتے تھے۔ ایران کے ملک کے اندر ایک بادشاہ تھا جو دقیانوس کے نام سے تھا۔ وہ بادشاہ بھی مشرک تھا اور لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ اس کے 6 وزیر تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے 6 وزیروں میں سے ایک کا نام تملیخہ تھا۔ ایک مرتبہ اس بادشاہ کو دوسرے ملک کے بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ میں تمہارے ملک کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر اس کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے وزیروں میں جو تملیخہ تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ اللہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے اور اپنی عبادت کرواتا ہے، لیکن خبر سے یہ اس قدر پریشان ہے کہ کیسا خدا ہے۔ اس کے دل میں جب یہ خیال آیا تو وہ اللہ کے بارے میں سوچنے لگا اور توحید کے بارے میں اس نے سوچا اور وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آیا۔ اس زمانے میں جو برحق دین تھا وہ اس پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں ساتھیوں کو، جو وزیر دوست تھے اس کے، ان کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور توحید پر آ جائیں۔ یہ بادشاہ جو ہے خود ایک انسان ہے، یہ خدا نہیں۔ تو اس کے دوستوں نے بھی اس کی بات مان لی اور اس طرح تمام وزیر توحید پر ایمان لے آئے۔ اب جب وہ توحید پر ایمان لے آئے تو بادشاہ اتنا ظالم ہوا کرتا تھا کہ وہ کسی کو توحید پر ایمان لانے پر اور اللہ پہ ایمان لانے پر اتنی سخت سزائیں دیتا تھا اور ان کو مار دیتا تھا۔ اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سوچنے لگے کہ چھوڑ کر ہم جائیں کہاں؟ تو یہ سوچنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، پہلے تو اپنی ہم جان بچاتے ہیں اور کسی غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو۔ قرآن مجید میں جس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے وہ کہف کا ذکر ہے۔ کہف کا مطلب بڑا غار۔ تو وہ ایک بڑے غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی اور انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں بیٹھ کر مشورہ کریں کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کس جگہ پناہ لیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم پہلے آرام کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر نیند ڈال دی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کو انہوں نے اپنے ساتھ حفاظت کے غرض سے لیا تھا۔ انہوں نے اس غار کے باہر اس کتے کو بٹھا دیا اور خود غار کے اندر چلے گئے۔ غار میں انہوں نے جا کے کچھ دیر آرام کرنے کے غرض سے لیٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ قصہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا آپ خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دیجیے، ہمارے لیے ہمارے معاملے کو درست کر دیجیے۔ بس ہم نے غار میں ان کے کانوں میں سالہ سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے ان کو ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ ٹھیک شمار کون کرتا ہے۔ ہم آپ کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب کہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہت بات کرنے والے اور بہت غلط بات کرنے والے ہوں گے۔ یا ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یا ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو اب چل کر غار میں پناہ لے کے کہنے لگے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار اور راہ بتانے والا نہ پائیں گے۔ قصہ یوں ہوا کہ یہ لوگ جب غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کا پردہ ڈال دیا تو یہ لوگ، روایت میں آتا ہے، 309 سال تک سوتے رہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی اس طریقے سے قائم کیے کہ سورج ان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا اور غروب ہوتا تو ان سے کترا جاتا تھا، ڈائریکٹ ان کے اوپر جو ہے نا سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، بلکہ غار کے اندر دوسری جگہ پر سورج کی روشنی پڑتی تھی اور ریفلیکٹ ہو کے ان کے اوپر جو ہے اس کی شعاعیں آتی تھیں تاکہ ان کی باڈی کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سبب قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کروٹیں دلاتے تھے کہ ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے کہیں ان کو زمین نہ کھا جائے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں دلاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی قائم کر رہے ہیں۔ اب جب وہ لوگ وہاں سوتے رہے اور کافی عرصے کے بعد جب اللہ کی طرف سے ان کی نیند ختم ہوئی اور وہ اٹھے تو اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوئے، تو کوئی کہنے لگا کہ شاید ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں ہم پورا ایک دن سوئے ہیں۔ ابھی وہ اسی بات کے اندر بحث کر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں سورج کو دیکھتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کتنی دیر سوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ اب سو کر جب اٹھے تو ان کو بہت بھوک لگی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ اور جا کے بازار سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ وہ جو ہے پوری قوم مشرک قوم تھی اور وہاں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ وہ حلال ہو۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ تو انہوں نے پھر ایک شخص سے کہا، اپنے ہی میں سے کسی ایک کو کہا کہ یہ چاندی کا سکہ لے کر جاؤ، چاندی کا سکہ لے کر اس کو بھیجا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اور پھر اس سے کہنے لگے کہ پس وہ دیکھے جا کر کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانا لائے، اور وہ نرمی سے جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے دے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو اس طرح بھیجا کہ بھئی تم جو ہے نا اپنے آپ کو لپیٹ کر جانا کہ کوئی تمہیں دیکھ کر پہچان نہ لے، ان کو خطرہ تھا اپنی جان کا۔ تو انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے سال تک جو ہے سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کا، اس سلطنت کا تختہ ہی پلٹ دیا اور ایک مسلم ریاست قائم کر دی، اور جو ہے وہ سب کچھ ہی بدل چکا ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب وہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجتے ہیں کہ بھئی بازار سے جا کے کھانا لے کر آؤ اور پاکیزہ غذا لانا اور احتیاط سے جانا۔ اب وہ شخص گیا بازار میں، اور بازار میں جا کر اس نے جو ہے وہ ایک نان بائی سے جا کے کہا کہ مجھے روٹی چاہیے۔ اسے اپنے جو ہے نا اس میں خیالات میں جتنی بھی چیزیں یاد تھیں اس کو سب بدلا ہوا دکھتا تھا، کوئی بھی چیز اس کو جو ہے نا ویسی نہیں دکھ رہی تھی جو اس کے دماغ میں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ہوا کہ سارا شہر ہی مجھے بدلا نظر آ رہا ہے، لیکن اس نے کہا چلو پہلے میں روٹی لوں۔ نان بھائی کو جا کے کہا کہ مجھے جو ہے روٹی چاہیے، تو نان بھائی نے اس سے جب سکہ لیا تو کہنے لگا کہ کیا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو جو ہے وہ پیسے ہیں جو میں نے 3-4 دن پہلے اپنے کھجور بیچ کر حاصل کیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ اس پر دیکھو کس بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے اور اب تو یہ رائج بھی نہیں ہے۔ اور وہ بہت حیران ہوا اور پھر لوگوں کو اس کے بارے میں اس نے مطلع کر دیا۔ لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے اور یہ واقعہ لوگوں نے سنا ہوا تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اور بادشاہ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا۔ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے، اس نے بتایا اپنے بارے میں، اور لوگوں نے اس کا حلیہ دیکھ کے اور سارا قصہ سن کر اس کو پہچان لیا اور پھر بہت تعظیم و تکریم کی، اور ان کے ساتھیوں کو بھی لوگوں نے لے لیا اور سارے لوگوں نے مل کر ان کی خوب تعظیم کی اور خوب اللہ والا ان کو بنایا کہ بھئی یہ تو بڑے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اس کے بعد طبعی موت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے کہ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ اچھا ہوا یہ کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو یادگار واقعہ ہے یہ، اور یہ لوگ اتنے سال تک سوئے اور اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، اور اس طرح ہم ان کے لیے کرتے ہیں، ان کے غار پہ جو ہے نا وہ عمارت بنا دیتے ہیں، ایک مزار بنا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے توحید کے لیے ہجرت کی تھی، تو توحید کا مرکز تو مسجد ہے، تو کیوں نہ ان کی اس غار کے پاس ہی ہم قریب میں ایک مسجد بنا دیں جو ان کی یادگار میں رہے۔ تو یہی کیا گیا۔
اس غار کے پاس قریب میں ایک مسجد بنا دی گئی جس سے توحید جو ہے قائم رہے، اور اس غار کے اندر ہی ان لوگوں کی قبریں بنائی گئیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا، جس میں قرآن میں اللہ نے ان کی تعداد نہیں بیان کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 22 میں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بے تحقیق بات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تحقیق نہ کرو کہ وہ کتنے تھے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی گنتی کتنی تھی۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں مبہم بتایا ہے کہ شاید وہ 7 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے اسباق دے رہے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت، اللہ تعالیٰ جس جگہ ہم قائم رہیں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہم پر ہیں ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ زمین و آسمان کا نظام دیکھ کر، سورج اور چاند کا نظام دیکھ کے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ دوسرا، جس جگہ آپ موجود ہوں اور وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مشکلات ہوں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ان ماحول کے اندر، اس ماحول میں رہ کے میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے میں نہیں کر رہا، بلکہ یہ حجت آپ کے لیے حجت نہیں ہوگی۔ آپ کو اس جگہ سے موو کرنا پڑے گا، آپ کو ہجرت کرنا پڑے گی، جیسے کہ ان لوگوں نے کیا کہ اپنی جگہ کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو چھوڑ کے وہ نکلے کہ ہم توحید کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ تو دوسرا سبق اللہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ اسباب قائم کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ان لوگوں نے اسباب کو اختیار کیا کہ جب توحید کے اوپر وہ ہجرت کر رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے ہجرت کرتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ سامان لیا اور اپنے سامان کو بیچ کر پیسے لے کے وہ نکلے۔ تو جیسے اللہ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے روٹی لینی تھی، کھانا لینے کے لیے چاندی کا سکہ دے کے اپنے ساتھی کو بھیجا، تو ان کے پاس پیسے تھے، تو اس چیز کا انہوں نے انتظام کیا۔ چوتھی چیز اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو، تو آپ کو حلال اور حرام کو دیکھ کر اس کو جو ہے نا، پہلے اس کا اچھی طرح سے آپ تحقیق کریں کہ آپ کا کھانا حلال ہے کہ حرام۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بھیجا تو یہی کہا کہ جب کھانا لینے جاؤ تو یہ تحقیق کر لینا کہ وہ حلال ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پانچواں اور بڑا سبق جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ جب آپ پر مشکلات آ جائیں تو آپ اللہ پر توکل کر کے، اور اللہ پہ توکل کر کے اسباب اختیار کر کے جب وہ کام اسٹارٹ کریں گے، وہ کام شروع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بخود کھول دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوپر کامل یقین نصیب فرمائیں اور دین پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان قرآنی قصوں سے ہمیں صحیح طرح سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو قرآن میں نازل فرمایا، اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئے اور سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔